الرحمن الرحیم. اسٹیج پہ آئل مہمان اور سارے دوستوں کو السلام علیکم. جیسا کہ یہ آج کا سیشن رکھا گیا ہے ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کے لیے، کیونکہ وہ 21 تاریخ کو ٹیسٹ کنڈکٹ ہوگا، اس حوالے سے یہ سارے آپ کو گائیڈ کریں گے. آنریبل ایڈیشنل سیشن ججز اینڈ سینئر سول جج اینڈ فارمر ججز. سب سے پہلے میں تلاوت کے لیے اب ریکویسٹ کروں گا مناز جان آفریدی کو، وہ تلاوت کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. تھینک یو. اب میں لیگل رجسٹر لائر فورم کے فاؤنڈر سید امتیاز علی شاہ راشدی صاحب کو اسٹیج پہ بلاؤں گا کہ وہ آنریبل ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز اور جو بھی وکیل دوست آئے ہیں ان کو ویلکم کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ جو ہم نے آج کا سیشن رکھا ہے ریٹن ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کے لیے، اس سیشن میں ہم نے آنریبل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحبان کو ریکویسٹ کی اور ان کے کہنے پہ آنریبل ججز جن کا میں بڑا مشکور ہوں، آنریبل اے ڈی جے اورنگزیب شاہ صاحب ہیں، ذیشان شیخ صاحب، اے ڈی جے محمد اسلم شیخ صاحب، اے ڈی جے میڈم فائزہ خلیل صاحبہ اور سینئر سول جج پردیپ کمار صاحب، ان کے لیے کلیپنگ کیجیے گا. تھینک یو. کیونکہ یہ سیشن ہم رکھتے ایک فارمر ججز سے تو ہم اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتے تھے، بٹ دا سینئر ججز آر نیسیسری ٹو گائیڈ یو بیٹر. وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے ریٹن ڈسکرپٹیو ٹیسٹ انہوں نے اٹیمپٹ کیا تھا یا کون سی چیزیں آپ کو اپنے مائنڈ میں رکھنی چاہیے اس ریٹن ڈسکرپٹیو پیپر کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے. تو یہ جو سیشن ہوگا، اگر اب میں جنرل گائیڈ لائنس دے دوں گا آپ کو، تو سب سے پہلے جو ایڈیشن ججز صاحبان آئے ہیں ان کو موقع دیں گے کہ وہ آپ کو ایڈریس کریں. دین آئی ول گیو یو دا جنرل گائیڈ لائنس کہ ہمارے جو میں نے آپ کو پہلے بتائے تھے، جو ہم نے 1 مہینے کا کورسز چلایا تھا لیگل اسسٹنٹ لائر فورم کی طرف سے ہائی کورٹ میں، کہ کس طریقے سے آپ کو اٹیمپٹ کرنا ہے، کتنے کوشچن آنے ہیں، کیا ٹائم ڈیوریشن ہے، اور آپ اگر ایک کوشچن پہ کتنا ٹائم کنزیوم کریں، اور آپ اگر لکھ رہے ہیں کسی کوشچن کو اٹیمپٹ کر رہے ہیں تو کس طریقے سے کریں. تو سب سے پہلے میں پردیپ کمار صاحب کو انوائٹ کروں گا کہ سر آپ آئیں اور آپ آ کے اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کریں اور گائیڈ کریں. تھینک یو امتیاز صاحب، آپ نے ہم سب کو یہاں دعوت دی اور وی ہیو دی آنر ٹو ایڈریس یو آل. یہ آج کا جو ٹاپک ہم نے آپ نے رکھا ہے یہاں پہ امتیاز صاحب نے، تو یہ کہ جو ٹیسٹ آنا ہے ابھی جوڈیشل مجسٹریٹس کا ڈسکرپٹیو ٹیسٹ ہے، سیکنڈ ٹیسٹ. پہلے میں ماشاءاللہ آپ سب لوگ کامیاب ہو گئے ہیں. اس پہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا تھا، آپ سے وہ شیئر کر لیتے ہیں.
آج ہم دیکھ لیتے ہیں کیا سلیبس کیا ہوتا ہے اس کا اور پریپریشن کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے اس میں، جو کہ سیبا اب لے گی ٹیسٹ ہائی کورٹ کے سپرویژن میں. دیکھیں یہ ایگزام میں آپ کی نالج ٹیسٹ نہیں ہو رہی کہ کہیں کہ بھئی ان کو بڑی نالج ہے یا نہیں. اس میں ایک اسٹریٹجی بنانی پڑے گی آپ کو کہ آپ کو بتانا ہے کہ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، کتنی ریزننگ کی کمانڈ ہے، لینگویج کے اوپر کتنی کمانڈ ہے آپ کی. یہ آپ کو ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے ریٹن ٹیسٹ میں. آپ کی نالج کی ٹیسٹ نہیں ہو رہی کہ بھئی اس کو بڑی نالج ہے، ایسا نہیں ہے. اس کو میتھمیٹیکلی لے کے چلنا پڑے گا، آپ کو ریزننگ اچھی لے کے چلنی پڑے گی. تو ٹائم مینجمنٹ جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے کتنا پر کوشچن ٹائم مینجمنٹ کرنی ہے، یہ بہت ضروری ہے. اور 3 گھنٹے تک تو آپ کو بیٹھنا ہی ہے اندر، تو جلدی نکلنے کا تو سوال ہے نہیں. تو اس کو بیٹر مینجمنٹ کریں گے تو ایک بڑی اچھے طریقے سے آپ اس میں ایکسل کر جائیں گے. سارا یہ چیزیں ٹائم مینجمنٹ کی ہے پوری ایگزام میں ریٹن کی. اب آپ کو ابھی سے ہی پریکٹس کرنی پڑے گی رائٹنگ کی. آپ کو ایسے لکھنے چاہیے، اپنی ہینڈ رائٹنگ کو بہتر کریں اور اردو ٹرانسلیٹ کریں انگلش میں، کانسٹیٹیوشنل ٹاپکس پہ لکھیں، ایسے لکھیں تاکہ آپ کی ایک فلو بنے، ایک ریزننگ بنے. جو کوشچن آپ کے سامنے ابرپٹلی آ جاتا ہے اور آپ کو ود ان شارٹ ٹائم میں آپ کو اس کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے، تو اب سے ہی لکھنا شروع کریں. آپ رائٹنگ کریں گے تو آگے بڑھیں گے. باقی سورس ہوتا ہے کہ کیا پڑھنا چاہیے کیا نہیں پڑھنا چاہیے، تو ایک کتاب پہ تو آپ ریلائی نہ کریں. لیٹ سپوز کوئی ایک ٹاپک پہ آپ نے ایک کتاب لے لی ہے تو 2-4 ایسی کتابیں پڑھ. لائبریری کی فیسلٹی ہے آپ کے پاس ماشاءاللہ باہر میں، تو اس کو یوز کریں. آپ ایک ریسورس پہ ریلائی نہ کریں. اور سب سے ضروری ہے جو پاس پیپر ہیں، یہ لگژری ہے آپ کے پاس. جو ہم نے بھی اٹیمپٹ دیے وہ بھی آپ کے پاس سامنے ہیں، اس کے بعد بھی جتنے بھی آئے ہیں وہ سارے آپ کے سامنے. وہ آپ نے سب نے سالو کرنے ہیں، پڑھنے ہیں، دیکھنے ہیں. جو گائیڈس ہیں ان پہ ریلائی نہ کریں، آپ خود اس کے آنسرز ڈرافٹ کریں تاکہ آپ کو آسانی سے اس کی سمجھ آئے کہ یہ کوشچن ہے. اب اس کو پہلے اٹیمپٹ میں تو آپ لکھ لیں کہ یہ اس کا جواب ہے میرے حساب سے. پھر بھلے آپ کراس چیک کریں کہ یار یہ غلط ہے، یا دوستوں میں شیئر کر لیں کہ یہ میں نے صحیح لکھا تھا یا غلط لکھا تھا. وہ آپ نے دیکھنا ہے. باقی تو آپ کا سارا جو کانسیپچول آنسرز ہونے چاہیے. یہ ضرور ہے کہ کوئی سیکشن مانگا ہے تو کوٹ کریں گے تو اس کے پلس پوائنٹ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بس آپ نے کوئی رٹے والی چیز ڈال دی ہے اس میں تو آپ اوکے ہو جائیں گے. آپ کو دینا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا کہ کیا اس کا مطلب، جواب کیا ہے اس کا وتھ ریزننگس کے ساتھ. تو یہ تھوڑی چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. ابھی ٹائم ہے چونکہ تھوڑا سا، تو یہ اسٹریٹجیز آپ کو ابھی سے ہی ڈیولپ کرنی پڑیں گی تاکہ ایک آپ اچھے سے موڈ میں آ جائیں کہ جب آپ بیٹھیں گے اس کے لیے ریٹن کے لیے تو اس میں آپ ایکسل کر جائیں. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے. جب آپ کا انٹرویوز بھی ہو رہے ہوتے ہیں تو آنریبل جو انٹرویو پینل ہوگا اس کے سامنے آپ کی آنسر شیٹ بھی ہوتی ہے، وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس نے کیا لکھا ہے اس سوال کا جواب. یہ بڑا ضروری ہے اور بہت مین یہ ہے اپنا ٹیسٹ جو ہے. اس کو آپ لائٹلی نہ لیں، ابھی سے تھوڑا سا بک اپ کریں اور چلائیں اس کو. مین ریسورس میں یا سلیبس میں تو آپ میجرلی آپ جو فوکس کریں وہ پی پی سی ہے، سی آر پی سی ہے، سی پی سی ہے، اسپیسیفک ریلیف ہے، کانٹریکٹ ہے، فیملی لاز ہیں. اور امتیاز صاحب کے بڑے لیکچرز اویلیبل ہیں ان سارے سبجیکٹ پہ یوٹیوب پہ، وہ ضرور دیکھیں آپ. اور بہت اچھے دیے ہوئے ہیں ان کے، اور بھی مکیش صاحب نے بھی دیے ہیں، صاحب نے ایک اور بھی جج صاحب ہیں انہوں نے بھی دیے ہیں. وہ بہت ہیلپ فل ہیں. اسپیسیفکس بڑا اچھا سمجھایا ہوا ہے انہوں نے ان کے آن لائن ریسورس پہ، تو ان کو بالکل دیکھیں آپ. آج کل تو بڑی فیسلٹی ہے، یوٹیوب پہ چینلز ہیں ان کو بھی فالو کریں. تو واٹس ایپ کے گروپس بھی ہوتے ہیں وہ بھی دیکھیں، فیس بک بھی دیکھیں. تو یہ سب چیزیں کریں گے انشاءاللہ تو یہ والا تو آپ کا نکل جانا چاہیے. پھر انٹرویوز پہ پھر امتیاز صاحب بلائیں گے تو پھر آئیں گے، پھر انٹرویوز کی شیئر کریں گے. وہ تھوڑا انٹرسٹنگ رہتا ہے انٹرویوز کا. یہ فی الحال تھوڑا سا پڑھنا ہی ہے، پڑھنا ہی پڑے گا. تھوڑی اسٹریٹجی بنا لیں آپ. ہم نے کیسے کیا تھا؟ ہم نے تو ہمارا تو بڑا آسان سا پیپر آیا تھا، لکیلی ہم نے دے دیا، ہو گیا. باقی امتیاز صاحب سے پوچھیں گے آپ. تھینک یو ویری مچ آل. تھینک یو.